عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا آپ نے پھر کون سی دعا مانگی؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، غور سے بات کو سننا، آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری تکلیف کو دور فرما دے، یا اللہ میری بیوی حوا کو میرے ساتھ ملا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے دراز کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ جو آپ نے مجھے دعا والا اختیار دیا تھا، آج میں پریشانی کے عالم میں ہوں، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو آپس میں ملا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی امت کو سمجھایا، اپنی قوم کو سمجھایا، علاقے والوں کو سمجھایا کہ آپ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب غلبہ پانے لگی، اللہ کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ جو آپ نے مجھے دعا والا اختیار دیا تھا، یا اللہ آج میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا نوح کون سی دعا مانگنا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے فرمایا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ میری قوم مجھ سے غلبہ پا رہی ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہتی، یہ بغاوت میں اکسائی ہے، یا اللہ میری قوم کے اوپر عذاب نازل فرما۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا والا اختیار استعمال فرمایا، اللہ نے قوم کو برباد فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جب قوم نے آگ کے اندر ڈالا، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے اب بچانے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ آپ نے جو دعا والا اختیار مجھے دیا تھا، آج میں وہ دعا آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، مجھے آگ سے چھٹکارا عطا فرما۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ عائشہ آدم نے بھی یہ دعا والا اختیار استعمال فرمایا، نوح نے دعا والا اختیار استعمال فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا والا اختیار استعمال فرمایا۔ امی عائشہ فرماتی ہے آقا پھر آپ نے اپنے لیے کون سی دعا مانگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں نے اپنے لیے ابھی تک کوئی دعا نہیں مانگی۔ کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں نے ابھی تک اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی۔ آقا پھر وہ کب دعا مانگیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا عائشہ جس دن باپ اپنی اولاد کا نہیں ہوگا، جس دن بھائی اپنے بھائی کا نہیں ہوگا، جس دن ماں اپنے بچوں سے بھاگے گی، جس دن بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، جس دن ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر دور بھاگے گی، فرمایا اس دن لوگ یہ کہیں گے کہ میرا مال مجھے بچا لے گا۔ اللہ فرماتے یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ میں نے ابھی تک دعا والا اختیار استعمال نہیں فرمایا، لوگوں نے میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، میں نے دعا نہیں مانگی، خبیب کو انگاروں پہ لٹایا، میں محمد نے دعا نہیں مانگی۔ اے عائشہ جب میں سر سجدے میں رکھتا تھا لوگ مجھے اونٹ کی اوجریاں اٹھا کے میں محمد کے پیٹھ پر رکھتے تھے، میں نے دعا نہیں مانگی۔ اے عائشہ میں نے ابھی تک یہ دعا نہیں مانگی۔ فرمایا عائشہ لوگوں نے مجھے وطن سے بوطن کیا، میں نے محمد رسول اللہ نے دعا والا اختیار استعمال نہیں فرمایا۔ اے عائشہ لوگوں نے مجھے اپنے گھر سے نکالا، میں نے تب بھی وہ دعا والا اختیار استعمال نہیں فرمایا۔ لوگوں نے میری بیٹی بڑی زینب جو ہے اس کے پیٹ پر برچھا مارا، میرے محمد رسول اللہ کے قریب چل کر آتی ہیں، میں نے اپنی بیٹی کے پیٹ سے خون کی نہریں بہتی ہوئی دیکھی۔ اے عائشہ میں نے اس وقت بھی دعا والا اختیار استعمال نہیں فرمایا۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا تھا پھر آپ کب دعا مانگیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں اس دن دعا مانگوں گا جس دن لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس دن باپ اپنی اولاد سے بھاگ جائے گا،
जिस दिन बाप अपनी औलाद से भागे, माँ अपनी औलाद से भागे, बीवी अपने शोहर से मांगे भाग जाए, फरमाया उस दिन में मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत के लिए सर सजदे में रखूंगा और मैं रोऊंगा और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, या अल्लाह जो आपने हर पैगंबर को दुआ के कबूल होने का इख्तियार दिया था, अल्लाह आज मैं आपसे दुआ मांग रहा हूँ, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। व इन इख्तबैतु दावती व इन इख्तबैतु दावती शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा। मेरे नबी ने फरमाया उस दिन मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगूंगा। ये दुआ मैंने अपने लिए नहीं मांगी, अपनी औलाद के लिए नहीं मांगी, अपने खानदान को उजड़ते हुए मैंने देखा, मैंने अपने खानदान के लिए ये दुआ नहीं मांगी, ये दुआ मैंने अपनी उम्मत के लिए रखी हुई है। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, फरमाया ये ऐसा पैगंबर मैंने तुम्हारे अंदर भेजा है जो तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझता है। आज कोई है जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते? मुझे अपनी फिक्र है, आपको अपनी फिक्र है, लेकिन मेरा पैगंबर आज से 16 सदियां पहले मेरे लिए दुआ मांग के चला गया, आपके लिए दुआ मांग के चला गया। क़यामत वाले दिन जब कोई किसी का नहीं होगा, मेरा पैगंबर सर सजदे में रख के अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे पैगंबर अल्लाह ने हमें अता फरमाए। मेरे पैगंबर ने फरमाया ये एक सिफत अगर मेरी उम्मत के अंदर आ जाए तो मेरी उम्मत कामिल और मुकम्मल मुसलमान हो सकती है। इसलिए कि दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ लें। आज अगर हमने दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझा है तो हम मुसलमान हैं। आज भाई भाई का गला काटने के चक्कर में है, भाई बहन के हाथ को खाने के चक्कर में है, आज बूढ़े हो गए, पोते नवासे वाले हो गए, एक दूसरे की हक दबाने के चक्कर में है। मेरे दोस्तों, हम कहाँ के मुसलमान हैं? हमारी नमाजें किस काम की है? नमाजें पढ़ी है अपने लिए है, रोजे रखे हैं अपने लिए है, हज अदा किए हैं अपने लिए है, लेकिन अगर किसी मुसलमान को हमने तकलीफ दी है तो हम कामिल मुकम्मल ईमान वाले नहीं हो सकते। दूसरे का दर्द अगर हमें महसूस नहीं होता तो हम मुसलमान नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते थे, हमारी तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस किया करते थे।